قدرت اللہ شہاب کو پاکستان بننے سے قبل کٹک انڈیا میں جو سرکاری رہائش گاہ ملی وہ کوٹھی آصیب زدہ مشہور تھی۔ اس کا ایڈریس 81 سول لائنز تھا۔ یہ ایک ہلکے زرد رنگ کی خوشنما کوٹھی تھی۔ اس کے اطراف 1.5-2 ایکڑ وسیع لان پھیلا ہوا تھا۔ لان میں گھٹنوں تک گھاس اگی ہوئی تھی۔ ہر طرف سوکھے کالے اور پیلے پتوں کے انبار لگے تھے۔ ایک طرف آم اور جامن کے درخت تھے جن کے نیچے کتے اور بلیاں روتے رہتے تھے۔ دوسری طرف برگد کا ایک گھنا پیڑ تھا جس سے سینکڑوں چمگادڑیں الٹی لٹکی رہتی تھیں۔ کوٹھی کے عقب میں ایک کچا تالاب تھا جس پر سبز گائے کی دبیس تہ جمی ہوئی تھی۔ کوٹھی سے کوئی 200 گز کے فاصلے پر باورچی خانہ اور سرونٹ کوارٹرز تھے جہاں میرا خانسامہ اور ڈرائیور رہائش پذیر تھے۔ شہاب صاحب کے بیڈ روم کی روشنی خود بخود جلتی بجھتی رہتی اور سوئچ کے کھٹکے کے اوپر نیچے ہونے کی آواز آتی۔ عطر، ہنا اور انگریزی پرفیوم کی خوشبو پھیل جاتی۔ ایک لڑکی کا ہیولا بھی نظر آتا، لیکن اس کے بعد اچانک ایک خیز و غضب کا طوفان آ جاتا۔ پتھروں کی بارش ہونے لگتی۔ کمرے کا فرنیچر فضا میں معلق ہو جاتا۔ شہاب صاحب صبح سویرے یہ پتھر ٹوکروں کے حساب سے اٹھا کر تالاب میں ڈال آتے تاکہ خانسامہ اور ڈرائیور یہ سب دیکھ کر خوف زدہ نہ ہو۔ پھر اس میں رہائش کے دوران ان کو مختلف واقعات کا سامنا کرنا پڑا۔ کبھی دروازے رات کو خود بخود کھلتے اور بند ہوتے، کبھی کوئی بجلی کا بٹن آن کرتا اور پھر آف کرتا، کبھی دروازے پر دھیمی دستک ہوتی اور کبھی فضا میں دھوئیں کا چھلا نظر آتا۔ کبھی کمرے کے اندر پتھروں، اینٹوں اور مردہ ہڈیوں کی بارش ہوتی۔ کبھی 2 گھنٹے تک لگاتار ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی رہتی، اور کبھی قالین پر سفید چادر میں لپٹی ہوئی انسانی جسم کی طرح کوئی چیز لاش کی طرح بے حس و حرکت پڑی ہوئی نظر آتی۔ یہ واقعات تواتر سے رات 10-10:30 بجے شروع ہوتے اور صبح 3 بجے تک جاری رہتے۔ اس کے بعد مکمل امن ہو جاتا۔ ایک رات پتھروں کے بجائے انسانی ہڈیوں کی برسات شروع ہو گئی جن میں چند انسانی کھوپڑیاں بھی شامل تھیں۔ یہ منظر ایسا کریہ اور گھنونا تھا کہ شہاب صاحب نے صبح کا انتظار کیے بغیر ان ہڈیوں کو ایک چادر میں لپیٹا اور تالاب میں ڈالنے کی غرض سے پچھلے حصے کی طرف نکلے تو تالاب سے سبز گائے میں لپٹا ایک ہیولا خوں خوں کرتا ان کی جانب بڑھا۔ یہ جناب ہڈیوں کے گھڑ وہیں پھینک کر اوندھے سیدھے گرتے پڑتے اپنے کمرے کی طرف بھاگے۔ یہ طویل کہانی شہاب نامہ کے 246 تا 258 صفحات تک پھیلی ہوئی ہے۔ ان واقعات کی وجہ قدرت اللہ شہاب مندرجہ ذیل پیرائے میں بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، کئی ماہ کی لگاتار ہیبت، وحشت اور آسیب کی تہ میں انجام کار یہ راز کھلا کہ 18-20 برس پہلے اس گھر میں ICS کا ایک اوباش افسر رہا کرتا تھا۔ شادی کا جھانسا دے کر اس نے اعلی آباد میں کالج کی ایک طالبہ بملا کماری کو ورغلایا اور خفیہ طور پر اسے اپنے ساتھ کٹک لے آیا۔ شادی اس نے کرنی تھی، نہ کی۔ 7-8 ماہ بعد جب بملا ماں بننے کے قریب ہوئی تو ظالم نے اس کا گلا گھونٹ کر مار ڈالا اور لاش کو ڈرائنگ روم کے جنوبی مشرقی کونے میں دفن کر دیا۔ اس وقت سے بملا کی نحیف و نازار ماں
आला आबाद में बैठी बड़ी शिद्दत से अपनी बेटी का इंतज़ार कर रही थी। उसी वक्त से बमला कुमारी भी इसी कोशिश में सरगर्दा थी कि वो किसी तरह अपनी माँ तक सही सूरत हाल की खबर पहुंचा दे, ताकि इंतज़ार के इस कर्बनाक अजाब से इसे निजात हासिल हो। इसके अलावा इसकी अपनी ख्वाहिश भी थी कि इसकी हड्डियों का ढांचा खोद कर बाहर निकाला जाए और इसके धर्म के मुताबिक उसका क्रियाकर्म किया जाए। इस अरसा में कातिल खुद भी मर चुका था और अब बमला की तरफ से पैगाम रसाई की हर कोशिश को नाकाम करने में सरगर्म अमल था। जिस रोज़ बमला की माँ को असली सूरत हाल की खबर मिली और बमला की बोसीदा लाश को चिता में रख कर जला दिया गया, इसी रोज़ 81 सिविल लाइंस की दरे दुवार, सक़फ़ व फर्श से आसेब का साया इस तरह उठ गया जैसे आसमान पर छाए हुए बादल यकायक छट जाते हैं। उस रात ना मेंढकों का टर्राना बंद हुआ, ना झींगड़ों की आवाज़ें खामोश हुई, ना पीपल के दरख्त से लटकी हुई चमगादड़ों का शोर कम हुआ। सुबह 3 बजे के करीब अचानक फ़िज़ा में ला इलाहा इल्लल्लाह की बेहद खुशुलहान सदा बुलंद हुई। ऐसा महसूस होता था कि ये आवाज़ मशरिक़ के उफ़क़ से उभरती है, 81 सिविल लाइंस के ऊपर कौसो कज़ा बनाती हुई गुज़रती है और मग़रिब के उफ़क़ को जाकर छूती है। 3 बार ऐसे ही हुआ और इसके बाद इस मकान पर अमन व सुकून का तिबी दौरा असर नौ बहाल हो गया। इस अजीब व गरीब वाक़े ने एक तरफ तो खौफ व हैबत के थपेड़ों से मेरा अच्छा खासा कुछ उम्र निकाल दिया और दूसरी तरफ इसकी बदौलत मुझे हकीकत रूह का कलील सा इदराक हासिल हुआ।